پاکستان کا ایران کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب۔ صبح سویرے ایران کے صوبے سستان میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے آپریشن مرگ برسر مچار ایران نہیں دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا ایرانی حملے کا منہ توڑ جواب، پاک فوج کا آپریشن مرگ برسر مچار۔ سیستان بلوچستان میں جوابی حملے، دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے۔ This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان کئی سال سے ایران میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور نام نہاد سرمچاروں کے خلاف تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ متعدد ڈوزیر بھی شیئر کیے۔ نام نہاد سرمچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے، لیکن ایران نے کوئی کارروائی نہ کی۔ Successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا پاکستان نے نام نہاد سرمچاروں کے خلاف مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی کی۔ یہ کارروائی پاکستان کے تمام خطرات کے خلاف قومی سلامتی کے تحفظ کا مظہر ہے۔ انتہائی پیچیدہ آپریشن پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان UN چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کو برقرار رکھتا ہے اور اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ایران برادر ملک ہے۔ پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ڈائیلاگ پر زور دیا ہے۔ مشترکہ حل تلاش کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ پاکستان نے ایران میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ٹھکانے بدنام دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ پاک فوج نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی۔ آپریشن میں بے گناہ جانوں کے نقصان سے بچاؤ کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عوام کی حمایت سے دشمنوں کے ارادے خاک میں ملا دیں گے۔ پاک ایران کشیدگی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد ہوگا۔ شرکا کو پاک ایران صورتحال پر بریف کیا جائے گا۔ شر پسندوں کے خلاف کارروائی اور قومی سلامتی امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں قومی سلامتی اداروں کے سربراہان اور کمیٹی کے دیگر ارکان شریک ہوں گے۔ آرمی چیف، سربراہ پاک فضائیہ اور سربراہ پاک بحریہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ کمیٹی ملکی سلامتی سے متعلق اہم فیصلے بھی کرے گی۔ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں ایران دہشت گردوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ ایرانی حدود میں ان دہشت گردوں کو سیف ہیون ملا ہوا تھا۔ پاکستان نے کئی بار نشاندہی کی، اب ایرانی حدود میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا خوش آئند بات ہے۔ ہم سارا ملک ہیں، ہمارے صدیوں سے روابط جو ہیں وہ بھائی چارے کے چل رہے ہیں۔ ایسے میں اگر ہمارے ٹیررسٹ کو وہاں پر سیف ہیون دی جائے، دس از الارمنگ فار اس۔ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ تھا۔ یہ وہ ایشوز تھے جو بلوچستان کے لوگ بڑے عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ ایٹ لیسٹ کسی بھی جگہ پر جو مسٹینٹس ہیں، جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، ان کے لیے کوئی سیف ہیون نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایرانین سائٹ پہ ایک سیف ہیون ان کو ملا ہوا تھا، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نے پہلے تو ایئر سٹرائکس کے بعد، میزائل سٹرائکس کے بعد صبر کا دامن ہاتھ پہ رکھا اور کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، اور ایکوریٹ انہی ٹھکانہ کو نشانہ بنایا گیا کہ جو انٹیلیجنس ڈریون وار جس کو میں کہتا ہوں، ان کے وہاں پر کیمپس تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔
امریکہ نے شام اور عراق کے بعد پاکستان پر ایران سے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران نے 3 ہمسائے ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا اسپانسر ہے۔ امریکہ اس خطے میں ہمیشہ امن و استحکام کو برقرار دیکھنے کا خواہاں ہے۔ Those strikes, we've seen Iran violate the sovereign borders of 3 of its neighbors in just the past couple days. On one hand, Iran to be the leading funder of terrorism in the region, the leading funder of instability in the region, and on the other hand, claim that it needs to take these actions to counter terrorism. We always want to see peace and stability maintained, especially in this region. چین نے پاکستان اور ایران میں سازی کی پیشکش کر دی۔ کراچی میں چینی قونصل جنرل یانگ یوڈونگ نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ دونوں ممالک سے کہتے ہیں اختلافات پر تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امید ہے پاک ایران اختلافات بات چیت سے حل کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان اور ایران خطے اور مسلم دنیا کے اہم ممالک ہیں۔ ترکیے نے پاکستان اور ایران سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کی عمان میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ سے بات ہوئی، دونوں نے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے۔ ترکیے چاہتا ہے مسئلہ مزید آگے نہ بڑھے، جلد امن بحال کیا جائے۔ فریقین کا کہنا تھا کہ وہ واقعات کو مزید پھیلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایران کا پاکستان میں حملہ، ادھر پاک فوج نے ایران کو بھرپور جواب دیا، ادھر پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پر پاک فوج سے یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا۔ کسی نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا تو کسی نے لکھا پاک فوج نے بدلہ لے کر آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سائفر کیس میں گواہ اعظم خان کا بیان قلم بند، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا سابق وزیر اعظم نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھ لی، بعد میں کہا گم ہو گئی۔ مجھ سے پہلے شاہ محمود وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے، میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں۔ سائفر سے متعلق بنی گالہ میں بھی میٹنگ ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس، خصوصی عدالت میں اعظم خان کا بیان قلم بند، گواہ اعظم خان نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ حلفیہ بیان میں کہا سیکرٹری خارجہ نے کال کر کے سائفر ٹیلی گرام کا بتایا، مجھ سے پہلے شاہ محمود قریشی وزیر اعظم سے سائفر پر بات کر چکے تھے، مارچ میں میرے سٹاف نے مجھے سائفر کی کاپی دی، میں اگلے روز سائفر کی کاپی وزیر اعظم کے پاس لے کر گیا، وزیر اعظم نے سائفر کی کاپی اپنے پاس رکھ لی، بعد میں وزیر اعظم نے کہا کہ سائفر کی کاپی گم ہو گئی ہے۔ اعظم خان نے کہا سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی یو ایس مشن سے ملاقاتوں کا ذکر تھا۔ وزیر اعظم نے کہا امریکی حکام نے سائفر بھیج کر اندرونی معاملات میں مداخلت کی، لگتا ہے یہ میسج اندرونی ایکٹرز کے لیے ہے کہ عدم اعتماد لائی جائے۔ میں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ سائفر کو عوام میں بیان نہ کریں۔ سائفر کی ماسٹر کاپی وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے۔ اعظم خان نے کہا سائفر کے حوالے سے بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی جس میں وزیر خارجہ سیکرٹری خارجہ موجود تھے۔ اس میٹنگ میں سائفر کو پڑھا گیا اور سائفر کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں وزارت خارجہ حکام نے سائفر پڑھ کر سنایا۔ وفاقی کابینہ میں سائفر کا معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نوشیر و فیروز میں خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کو سمجھائیں گے اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، تیر پر ٹھپا لگائیں تاکہ ہم غربت کا مقابلہ کریں۔ عوام نے ساتھ دیا تو صوبے کے ساتھ وفاق میں بھی حکومت جیالوں کی ہوگی۔ الیکشن میں تیر اور شیر کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ نے میرے منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جانا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، آپ اس منشور پہ الیکشن لڑیں۔ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے، ذاتی دشمنیاں کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ قائد نون لیگ نواز شریف نے حافظ آباد سے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اپنے خطاب میں کہا 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو 5 ججز نے فارغ کر دیا، بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہٰذا وزیر اعظم کی چھٹی، مجھے نہ نکالا جاتا تو بجلی سستی ہوتی، ڈالر 100 روپے ہوتا، پاکستان کا دنیا میں الگ مقام ہوتا۔ مریم نواز بولی 28 مئی والوں نے پاکستان کو سنوارا،
نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا، ہر گھر حافظ آباد کا خوشحال ہوتا، یہ بجلی کے بل کبھی مہنگے نہ ہوتے، تو اگر آج بھی 100 روپے پہ ہوتا ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوتی، ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا پاکستان۔ ہم 28 مئی والے لوگ ہیں، ہم 9 مئی والے لوگ نہیں ہیں۔ 28 مئی والوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے بچوں، جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیتا ہے، جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرو، وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہوگا۔ شخص آپ کا ہمدرد ہے جو یہاں اسٹیج پر بیٹھا ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیے۔ 8 فروری کو شیر دھاڑے گا۔ پیپلز پارٹی آزاد ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی، نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا ہم نے اپنی ورکنگ پوری کر لی ہے، آزاد ارکان پر نظر ہے، الیکشن کے بعد آصف زرداری کے مزید سرگرم نظر آئیں گے۔ نواز شریف سمجھتے ہیں تاثر بنا کر حکومت میں آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی ہفتے سے بھرپور انتخابی مہم شروع کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا آج حتمی فہرستیں اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار پرامن طریقے سے الیکشن مہم میں حصہ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر افواج نے بر وقت جواب دیا، پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے، کشیدگی نہیں پڑنی چاہیے۔ لسٹ ہماری آج 9 بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالی سارے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو نشانات کے ساتھ لسٹ فائنل ہو جائے گی، اور ہفتے والے دن سے آنورڈ پی ٹی آئی کا فل فلیج کمپین شروع ہوگا۔ خان صاحب اپنا موقف دے چکے ہیں، ایران ہمارا اسلامی اور برادری ملک ہے، ہماری کشیدگی زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن کسی صورت پاکستان دراندازی کا اجازت نہیں دے سکتا۔ ہمارے فوج نے افیکٹو میسیو رسپانس کیا، اپروپریٹ رسپانس کیا، ایسے سرکمسٹانسز میں پوری قوم فوج کی شانہ پشاور کا حلقہ NA-28 جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ صحت و تعلیم کے مسائل سے دوچار علاقے کے شہری حکمرانوں سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں شازیہ نثار۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA-28 جو کہ پشاور سٹی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی ہر دوری حکومت میں حکمرانوں کی بے حسی کی نظر ہوا ہے۔ ان دیہی علاقوں کے عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ہمارا جو یہ علاقہ ہے یہ پشاور سے 5-6 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مسئلے جو اجتماعی ہے ایریا کے علاقے کے وہ حل ہی نہیں ہوئے، نہ MPA صاحب کی کوشش اس کے لیے ہے، نہ MNA صاحب کی کوشش ہے اس کے لیے رہی ہے۔ 322 حلقوں پر مشتمل ان علاقوں میں گیس، بجلی لوڈ شیڈنگ اور سڑکیں تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ہی، مگر بچوں کے لیے تعلیم اور صحت جیسے مسائل کی بھی یہاں برمار ہے۔ مگر اسے پورا نہیں کیا کیونکہ وہ بجلی ٹھیک کرنے کے لیے کہا، وہ کیبل بھی آ گیا، اس میں بجلی نہیں ہے۔ اس علاقے کے گیس اور بجلی نہ ہونے کی برابر ہے۔ قومی اسمبلی کا یہ حلقہ ورسک روڈ سے شروع ہوتا ہے اور چرسدہ روڈ مترا سے ہوتا ہوا پشاور سٹی سے ملتا ہے۔ یہاں کل ووٹرز کی تعداد 3,96,045 ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,19,835 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 1,76,210 ہے۔ اس حلقے سے جمعیت علماء اسلام کے نور عالم خان، پی ٹی آئی کے ساجد نواز اور PPP کے سابق صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کرامت اللہ چغر مٹی الیکشن میں مد مقابل ہوں گے۔ NA-28 میں نہ صرف گندگی کے یہ ڈیر موجود ہے بلکہ یہاں کے لوگ تعلیم، بجلی اور گیس سے بھی محروم ہیں۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر نیوز پشاور۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ویٹ کر دیں بیکاز بڈ کا ہمیں انتظار تھا کھلنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے وہ پروجیکٹ بھی جب زاہد زمان صاحب DG LDA تھے اس وقت کا لٹکا پڑا تھا، تو ایک لاہور میں نیا شاپنگ مال اور بڑے اچھے سٹائل کا شاپنگ مال جو ہے وہ منفرد سٹائل میں جو ہے لوگوں کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرے خیال ہے وہ بھی آج ہماری بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس کی فائنلی ہم بڈ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور آج بڈ کھل گئی اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا۔ سر 2 چیزیں بتائیے گا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو FWO کے پروجیکٹ تھے لاہور کے اندر جو خاص طور پر وہ SL3 ہے اس میں تھوڑی تاخیر ہے، اور جو CBD کے انڈر NLC کا کام تھا وہ NLC کا
پنجاب گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، وہاں پہ تھوڑی تاخیر ہے، اور دوسرا ایران نے دست اندازی کی جو پاکستان کے اندر، اس کے بارے میں جو پروجیکٹس ہیں ان میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور فوگ ہے اس کی وجہ سے کنکریٹ ہم نہیں کر پا رہے، کئی چیزوں میں اسفالٹ نہیں کر پا رہے بیکاز ایک ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ جب اویلیبل نہ ہو تو اس کے بعد آپ کا وہ سارا کا سارا مٹیریل ضائع ہو جاتا ہے اگر آپ وہ یوز کریں گے، تو اس کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہے جو ہیومنلی ہم کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ NLC بھی اور FWO بھی دن رات کام کر رہے ہیں اور بھرپور کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے پہلے SL3 کو پبلک کے لیے کھول دیں گے۔ ایران کی جہاں تک حملے کی بات ہے، الحمدللہ آج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، پاکستانی فوج نے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اگر سوچے گا تو اسی طرح اس کو ایک کے بدلے میں 7 ہی پڑیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ 5 سے 4 سال سے یہ منصوبے بند تھے، تو اب اوپن ہو گئے، جیسا کہ گلبرگ میں اسی طرح کا اسپورٹس کمپلیکس بنا، سنترا گڑھ میں بنا، اور اب یہ تاج پورہ میں بنا ہے، تو ایک تو جو گلبرگ والا علاقہ وہاں پہ 5 لاکھ روپیہ فیس ہے، اور یہاں پر اور سنترا گڑھ میں 2-2 لاکھ روپیہ فیس ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس طرح کے علاقے نہیں ہے کہ یہ 2-2 لاکھ روپیہ خرچ کر سکیں گے، تو اس میں کوئی رعایت دی جائے گی آپ کی طرف سے؟ ہم قسطوں میں کر رہے ہیں، 2 لاکھ کو بھی قسطوں میں، اور اس کے علاوہ کتنے مزید بنیں گے؟ ٹوٹل 11 ہے۔ اچھا سر، چائنیز ڈیلیگیشن جو انوائرمنٹ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔